السلام علیکم ناظرین۔ روئے زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسے اللہ نے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اور دوبارہ کب یہ آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے ہو گئے۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو بشارت دی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ میں قیام الظہر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کا نگینہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر حضرت سلیمان علیہ السلام امور سلطنت بہت اچھے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو بھی سکون نہ ہوتا۔ ان کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ ناظرین، ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب آپ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ معمول کے مطابق انگوٹھی باندی کو دے کر غسل خانے میں گئے۔ اسی دوران شیطان آپ علیہ السلام کی صورت میں نازل ہوا اور انگوٹھی باندی سے لے لی۔ روایات کے مطابق سب کاروبار سلطنت اسی انگوٹھی کی مدد سے چل رہے تھے۔ انگوٹھی کے چھن جانے پر یہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا، کون ہو تم؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا تم پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں میں کسی غیر محرم کو گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائے جب تک میرے شوہر نہیں آ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ کی وہاں آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ جب اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس کی بیوی نے پورا ماجرا پیش کیا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، جو کہ آپ نے قبول کر لی اور 3 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی شکل میں تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی۔ ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات پر شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا پھر یہ سلیمان ہے ہی نہیں، ورنہ ایسے خلاف شرع احکامات کبھی نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں اور یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے تو رات کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکا اور بھاگ گیا، اور اس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا، جس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ بھیک مانگنے والا خود کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخموں کے خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایسے ہی ایک سائل کو مارا گیا ہے، جاؤ اس کو 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھا لے گا۔ چنانچہ وہ آپ کو مچھلیاں دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخموں اور خون کو بھول کر جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے اس مچھلی کے پیٹ سے آپ کی انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف اور انگوٹھی کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے آپ علیہ السلام پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اس کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ واپس آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو لے کر آؤ۔ اس کو قید کر لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو لوہے کے ایک صندوق میں بند کر کے قفل لگا کر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ وہ قیامت تک وہاں ہی رہے گا۔ ناظرین، روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہو، جیسے کہ میرے والد کا دل خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے میرے والد کے دل میں تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ عین میری عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرتا ہے اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم، میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ہوائیں ان کے ماتحت کر دیں اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اسی قدر ملک و مال کے حساب قیامت سے بھی ان کو آزاد کر دیا۔ ابن اساگر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا۔ تو وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ اسی طرح میرا رہے جیسے تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت، وفادار اور تیزرو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرمائے، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو مہینہ بھر کے راستے کو صبح کی 1 گھڑی میں طے کر دیتی تھی۔ اسی طرح شام کو جہاں جانے کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، جن میں سے بعض بڑی اونچی، لمبی، سنگین اور پختہ عمارتیں بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جن اور انسان کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ وہ انگوٹھی کو حاصل کر کر دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اس حکمرانی کے چکر میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی نہ پہلے کبھی انہیں ملی ہے نہ آئندہ مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے آئی تھی، تو عیسائی اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہی ہے۔ جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم پر 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق کے تعالیٰ کی مہر حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہسٹری بف۔ شکریہ۔